قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ آذربائیجان آرمینیا جنگ میں ترکی اور روس آمنے سامنے آ ہی گئے۔ جنگ بڑی تباہی کی طرف بڑھنے لگی۔ آرمینیائی فوج روس کی زبان بولنے لگی۔ آذربائیجان کو خطرناک ہتھیاروں سے اڑانے کی دھمکی دے دی۔ روسی صدر نے براہ راست ترکی کو جنگ کی دھمکیاں دینی شروع کر دیں۔ روسی ٹینک آرمینیا پہنچ گئے۔ ترک فوج نے مورچے سنبھال لیے۔ ایران کی اچانک انٹری نے جنگ کی صورتحال کو مکمل بدل کر رکھ دیا۔ روسی صدر مذاکرات کراتے کراتے یکدم جنگ کی دھمکیاں کیوں دینے لگ گئے؟ امریکہ اسرائیل کی خوفناک سازش سامنے آ گئی۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ دوستو، آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان متنازع علاقے نگورنو قرباخ میں جاری جنگ میں مزید تیزی آ چکی ہے۔ روس، ترکی اور ایران کی اس جنگ میں شمولیت کے بعد یہ جنگ عالمی طاقتوں کے نئے کھیل کا مرکز بنتی چلی جا رہی ہے، جس کے سنگین نتائج مرتب ہو سکتے ہیں۔ آرمینیا کے اس جنگ میں شدید جانی نقصان سامنے آتے ہی روسی صدر پیوٹن نے بھی کمر کس لی اور ایک بیان جاری کر دیا، جس کے بعد خطے میں ہلچل مچ چکی ہے۔ ماہرین کی جانب سے خیال کیا جا رہا تھا کہ روس اپنے نئے بلاک کی وجہ سے مد مقابل آذربائیجان اور ترکی کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا، لیکن تازہ ترین اطلاعات نے جنگ کا نقشہ بدل کر رکھ دیا ہے۔ روسی صدر پیوٹن نے دفاع کو مضبوط بناتے ہوئے دنیا کے جدید ترین میزائل کا کامیاب تجربہ کر دیا، جس کے بعد آرمینیا آذربائیجان جنگ ایک نئے موڑ پر آ چکی ہے۔ روس اپنا جدید دفاعی نظام پہلے سے ہی آرمینیا بھیج چکا ہے۔ کیا ایران اس جنگ سے فائدہ حاصل کرنے والا ہے؟ ویڈیو کی تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کرتے چلیں کہ دونوں ممالک کی جنگ میں مارے جانے والے فوجیوں کی تعداد 300 سے زائد ہو چکی ہے۔ ادھر ایرانی صدر حسن روحانی نے دونوں ممالک کی جنگ علاقائی جنگ میں بدلنے کا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا۔ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان ہونے والی عارضی جنگ بندی 5 منٹ بھی برقرار نہ رہ سکی اور دوبارہ جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ آرمینیا اور آذربائیجان نے ایک دوسرے پر عارضی جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام عائد کرتے رہے۔ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان نگورنو قرباخ کے تنازع پر تقریباً 2 ہفتے سے جنگ جاری ہے اور روس کی کوششوں سے دونوں ممالک نے عارضی طور پر سیز فائر پر اتفاق کیا تھا۔ ادھر غیر ملکی خبررساں ادارے نے آذربائیجان میں اپنے نمائندے کے حوالے سے دعویٰ کیا کہ آذربائیجان کی عوام نے عارضی جنگ بندی کا خیر مقدم نہیں کیا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ آذری عوام کا خیال ہے کہ آذربائیجان کو 30 سالوں میں پہلی بار عسکری طور پر آرمینیا پر برتری حاصل ہو چکی ہے۔ آذربائیجان سمجھتا ہے کہ طویل جنگ بندی آرمینیا کے خلاف پوزیشن مستحکم کرنے میں معاون ثابت ہوگی۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق روس نے ایران کے راستے T-200 کے 20 خطرناک ٹینک اور دیگر جنگی سازوسامان بھی آرمینیا کی فوج سپورٹ کے لیے بھیج دیا ہے۔ آرمینیا اس وقت اپنی دفاعی پوزیشن میں لڑ رہا ہے اور آذری فوج کے ساتھ جنگ میں اپنی بھرپور طاقت کا استعمال بھی کر رہا ہے۔ روس کا اس جنگ میں کودنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ وہ دونوں ممالک کے مابین جاری جنگ میں ترکی کو شکست دے سکے۔ عالمی ماہرین کے مطابق اس جنگ نے خطے کی بڑی طاقتوں کو بھی جگا دیا ہے۔ ایک جانب سے روس، چین، ترکی، پاکستان اور ایران کا بلاک بننے جا رہا ہے اور دوسری جانب آرمینیا جنگ میں روس اور ترکی ایک دوسرے کے مد مقابل آنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس سے خطے میں کیا اثرات مرتب ہوں گے، اس بارے میں کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے۔ دوستو، پیوٹن نے آرمینیا آذربائیجان تنازع اور CSTO معاہدے پر کھل کر اپنا موقف بیان کر دیا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آرمینیا CSTO کا ممبر ہے اور اس معاہدے کے تحت اس آرگنائزیشن سے منسلک ممالک کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، جس میں سے ایک کسی بھی جنگی صورتحال میں ایک دوسرے کے تحفظ کو یقینی بنانا ہے۔ پیوٹن نے اپنے سرکاری میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ CSTO میں رہتے ہوئے روس آرمینیا کے حقوق کا تحفظ کرے گا، لیکن اس جنگ کا مرکز آرمینیا نہیں
بلکہ ایک متنازع خطہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ افسوس ہے تاحال دونوں ممالک کے مابین مذاکرات نہیں کیے جا سکے اور ہلاکتوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ جہاں تک روس کی طرف سے اس معاہدے کے تحت عائد ذمہ داری کی بات کی جائے تو اس کو پورا کرنا روس کا فرض ہے اور اس نے ہمیشہ پورا بھی کیا اور کرتا رہے گا۔ روسی صدر نے ماسکو میں دیے گئے اس انٹرویو میں مزید کہا کہ عالمی ممالک کو بھی یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ روس اور آرمینیا مسلسل رابطے میں ہیں۔ اگر جنگ کا دائرہ کار آرمینیا کی سرزمین پر آ پہنچا تو روس اس کے دفاع میں اپنی فوجیں اتارنے سے گریز نہیں کرے گا۔ انہوں نے اپنے انٹرویو میں دونوں ممالک کو ایک بار پھر سے مذاکرات کرنے کی اپیل کی اور جتنا بھی جانی و مالی نقصان ہوا اس پر غم کا اظہار بھی کیا۔ روسی صدر کا کہنا تھا کہ اگر اس تنازع کا بر وقت حل نہ نکالا گیا تو ممکن ہے کہ یہ عالمی ممالک کے مابین جنگ کی ایک نئی وجہ بن سکتا ہے۔ اس لیے میں آرمینیا اور آذربائیجان سے گزارش کروں گا کہ وہ اس جنگ کو مذاکرات کے ذریعے ختم کر دیں اور فوری اپنی اپنی فوجیں واپس بلا لیں۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ یہ کام جلد سے جلد ہونا چاہیے۔ روسی صدر نے کہا یہ ایک المیہ ہے اور دونوں ممالک کے مابین تنازع پریشانی کی ایک بڑی وجہ ہیں کیونکہ آرمینیا، آذربائیجان اور نگورنو قرباخ میں رہنے والے لوگ روس کے لیے اجنبی نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ روس میں تقریباً 2 ملین آذربائیجانی اور 20 لاکھ سے زیادہ آرمینی باشندے مقیم ہیں۔ روسی شہریوں کی ایک بڑی تعداد آذربائیجان اور آرمینیا میں رہتی ہے اور ان کے دونوں ممالک کے ساتھ قریبی تجارتی تعلقات بھی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ لوگ مر رہے ہیں، دونوں طرف سے بھاری نقصان ہو رہا ہے۔ دوستو، دوسری طرف روس نے اس جنگی ماحول میں دنیا کے خطرناک ترین ہائپر سونک میزائل کا تجربہ کر کے پوری دنیا کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا ہے۔ پیوٹن کا کہنا تھا کہ ہائپر سپر سونک میزائل کا تجربہ کر کے ہمارے ماہرین نے روس کا دفاع ایک لمبے عرصے تک محفوظ کر دیا ہے اور یہ روس کے لیے ایک عظیم واقعہ ہے۔ پیوٹن کا کہنا تھا کہ ایسے ہتھیار بنانا جس کا کوئی ثانی نہ ہو، یہ روس کے لیے انتہائی خوش آئند اور بڑی کامیابی ہے۔ اس سے ہماری ریاست کی دفاعی صلاحیتوں کو مزید فروغ ملے گا۔ دوستو، آرمینیا آذربائیجان جنگ میں مزید شدت آ چکی ہے۔ ایران اور اسرائیل کا براہ راست اس جنگ میں شریک ہونے کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ گیم روس اور فرانس کے ہاتھ سے نکلنے لگی۔ ترکی پوری طاقت کے ساتھ آذربائیجان کے ساتھ کاندھے کے ساتھ کاندھا ملا کر کھڑا ہے۔ آذربائیجان اور آرمینیا کی جنگ ایک عالمی جنگ کا روپ دھار سکتی ہے۔ بڑے بڑے رہنماؤں نے خطے میں خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ آذربائیجان کی فوجوں کے آرمینیا پر تابڑ توڑ حملے جاری ہیں۔ ترک صدر طیب اردگان نے بھی فوجوں کو آخری دم تک لڑنے کا حکم جاری کر دیا۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔